سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے، اور آپ کے زمانے کے اندر ایک بہت ہی صالحہ، نیک، متقی اور پرہیزگار عورت تھی، جو کہ ہر وقت عبادت الہی کے اندر مصروف رہتی اور نماز کی بڑی پابند تھی۔ نماز کی پابندی کا عالم آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ اس نے تنور کے اندر روٹیاں لگائیں اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے وہیں پہ روٹیوں کو لگا ہوا چھوڑ دیا اور وضو کر کے مصلی بچھایا اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو گئی۔ جب شیطان نے عورت کا نماز کی پابندی کا یہ عالم دیکھا، اسے یہ بات کب گوارا تھی، وہ جل کر کباب ہو گیا اور وہ دوڑا کہ کسی طرح اس کی نماز کے اندر خلل پیدا کر دوں، اسے نماز سے دور کر دوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک عورت کے روپ کے اندر ڈالا اور دوڑ کر آ کر کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، تم نماز میں مشغول ہو، ادھر تو دیکھو، تم نے جو روٹیاں لگائی ہیں تنور کے اندر وہ تو جل رہی ہیں، وہ تو خراب ہو رہی ہیں۔ نماز کو بعد کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز چھوڑو اور اپنی روٹیوں کی فکر کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بندی بڑی نیک تھی، اس نے اس کی بات پہ کوئی توجہ نہ دی اور عبادت الہی کے اندر مصروف رہی۔ وہ نماز پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس شیطان نے دیکھا کہ یہ تو اس کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہی، نہ اسے روٹیوں کی فکر ہے کہ وہ جل جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اور یہ نماز کے اندر مشغول ہے، لیکن جن کو آتش دوزخ کا خوف ہو ان کو بھلا کیا یہ دنیا کی آگ کا، دنیا کی چیزوں کا خوف رہتا ہے؟ وہ اسے جب ڈرتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیزیں جو ہیں ان کے سامنے آڑ نہیں بن سکتی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی بندی تھی جو ثابت قدم رہی اور جس کا ایمان مضبوط رہا اور اس نے اپنی نماز کو نہ چھوڑا۔ خوف الہی اور خوف خدا کے اس کے اندر موجود تھا۔ یوں جب شیطان نے دیکھا کہ میرا یہ وار خطا گیا ہے، میرا وار زیادہ گیا اور میری اس محنت پہ پانی پھر گیا، میری کوشش جو ہے رنگ نہیں لائی، اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے غصے کے عالم کے اندر آ کر اس عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اس کے بچے کو اٹھایا اور جلتے تنور کے اندر، جہاں بڑے بڑے انگارے بنے ہوئے تھے اور گرم تنور تھا، اس تنور کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی بندی وہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا خامد جب گھر کے اندر داخل ہوا، تو جب اس کے خامد اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا بچہ تنور کے اندر آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں کہ آگ کا انسان کے ساتھ کیا جوڑ، آگ کے اندر جو کوئی چیز جاتی ہے اسے جلا دیتی ہے، راکھ کا ڈھیر بنا ڈالتی ہے، لیکن میرا بچہ آگ کے تنور کے اندر اور ان کوئلوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ یہ تو میرے رب کے اختیار کے اندر ہے، رب جس کو چاہے جیسے چاہے چیز ویسے ہی عمل کرتی ہے۔ آگ اللہ تعالیٰ کے اس پیاری بندی کے بچے کو نہیں جلایا، کیونکہ میرے رب کا حکم تھا، اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ یوں وہ بات پھیلتی پھیلتی دور دراز تک چلی گئی۔ اس وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک بھی یہ قصہ جب پہنچا تو آپ نے بڑے خوش بھی ہوئے کہ اتنے بھی میری امت کے نیک عورتیں آج بھی موجود ہیں، اتنے بھی تقوی والی اور ولیہ اور صالح عورتیں موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑا اور اس کے بچے کو ڈالا گیا آگ کے اندر، لیکن میرے رب نے اس کو محفوظ کیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا کہ وجہ تو پوچھو کہ وجہ کیا ہے، تو عمل کون سا کرتی ہے وہ کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے اسے یہ مقام، مرتبہ، بلندی اور درجے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب عورت حاضر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تو عمل کون سا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے تجھے یہ مقام، یہ درجہ، یہ فضیلت اور یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ تو وہ بندی عرض کرتی ہے
کہ اے اللہ رب العالمین کے پیغمبر، میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی میں بے وضو ہوتی ہوں میں فوراً اپنا وضو بنا لیتی ہوں، اور جب میں وضو کر لیتی ہوں تو اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پھر میں اپنے رب کی برگاہ میں سربسجود ہو جاتی ہوں، پھر میں نماز ادا کرتی ہوں۔ اور دوسری بات کہ جب بھی میرے پاس کوئی حاجت لے کر آتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو میں اس کی حاجت روائی کرتی ہوں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں اس کی حاجات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اور تیسری اور آخری بات، اے اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا عمل ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اندر مجھے کوئی بھی تکلیف دے تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں، میں تکلیف کا بدلہ تکلیف کے ساتھ نہیں دیتی، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتی، میں درگزر کرتی ہوں لوگوں کے دکھ اور درد اور تکلیف جو مجھے پہنچاتے ہیں میں اس پہ صبر کرتی ہوں اور اپنے معاملے کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتی ہوں، اور میں جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، اور میں لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں کو میں جو ہے صبر کے ساتھ اس کا گھونٹ پی لیتی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی وہ تیری باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے رب کائنات نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔